ذات کی کتاب ہے، اس کا 6واں باب۔ ذات کی کتاب، اس کا 6واں باب۔ آج کا جو پیغام ہے یہ بہت اہم ہے۔ ویسے تو ہر پیغام ہی کیونکہ خدا کا کلام ہے وہ اہم ہوتا ہے، لیکن یہ بہت اہم ہے۔ مہربانی سے کوشش کیجئے گا پورے طور پر اس کو سنیں، اس کو سمجھیں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی زندگیوں میں فرق لا سکتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ زندہ ہے، ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، جو روح جان بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جائے۔ اس کلام میں برکت ہے، قدرت ہے۔ ذات کی کتاب 6واں باب پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے۔ اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی، اور خداوند نے ان کو 7 برس تک، کتنے برس تک؟ مدیانیوں کے ہاتھ میں رکھا۔ کن کے ہاتھ میں؟ اور مدیانیوں کا ہاتھ اسرائیلیوں پر غالب ہوا۔ کیا ہوا؟ اور مدیانیوں کے سبب سے بنی اسرائیل نے اپنے لیے پہاڑوں میں کھو اور غار اور قلعے بنا لیے۔ کہاں پر انہوں نے قلعے بنا لیے تھے؟ پہاڑوں میں۔ اور ایسا ہوتا تھا کہ جب بنی اسرائیل کچھ بوتے تھے تو مدیانی اور امالیکی اور اہل مشرق ان پر چڑھ آتے تھے اور ان کے مقابل ڈیرے لگا کر غزہ تک کھیتوں کی پیداوار کو برباد کر ڈالتے، اور بنی اسرائیل کے لیے نہ تو کچھ معاش، نہ بھیڑ بکری، نہ گائے بیل، نہ گدھا چھوڑتے تھے، کیونکہ وہ اپنے چوپایوں اور ڈیروں کو ساتھ لے کر آتے اور ٹڈیوں کے دل کی مانند آتے، اور ان کے اونٹ بے شمار ہوتے تھے۔ یہ لوگ ملک کو تباہ کرنے کے لیے آ جاتے تھے، سو اسرائیلی مدیانیوں کے سبب سے نہایت خستہ حال ہو گئے، اور بنی اسرائیل خداوند سے فریاد کرنے لگے۔ خدا کے کلام پر خدا ہی کی برکت ہو، آمین۔ ہم نے پہلی آیت میں پڑھا کہ بنی اسرائیل نے، خدا کی قوم نے کیا کی ہے؟ خدا کے سامنے بدی کی ہے، خدا کے سامنے گناہ انہوں نے کیا، خدا کے سامنے انہوں نے بدی کی۔ یہ قضات کی کتاب میں آپ بار بار ایک چیز دیکھیں گے۔ قضات کی، یشوع کی کتاب میں بنی اسرائیل قوم جب نکل کر آئے تھے مصر سے، تو یشوع کی کتاب میں خدا نے یشوع کو کہا زمین کو تقسیم کر دیں، اور زمین جو تھی وہ تقسیم کر دی گئی تھی ہر ایک قبیلے کو۔ اور قضات کی کتاب میں اب یہ اپنے ملک میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وعدے کی سرزمین میں اپنے ملک میں رہ رہے ہیں، پر اپنے ملک میں ایک کام انہوں نے یہ غلط کیا، کئی قوموں کو انہوں نے نکالا نہیں، اور وہ ان کے لیے درد سر بعد میں بنی، ان کی مخالف تھی۔ دوسرا، یہ اپنے ملک میں رہ کر انہوں نے خدا کو چھوڑ دیا، انہوں نے گناہ بار بار کیا۔ آپ کو بار بار ملے گا کہ بنی اسرائیل نے پھر بدی کی اور خدا نے ان کو فلاں قوم کے ہاتھ میں دے دیا۔ پھر وہ روئے، پھر وہ چلائے، پھر انہوں نے خدا سے معافی مانگی، توبہ کی، پھر خدا کسی نہ کسی بندے کو کھڑا کرتا تھا۔ کبھی سمسون کو، اس کہانی میں جدہ ان کو کھڑا کیا، کبھی اہود کو، کبھی افتح کو، کبھی دبورہ کو خدا نے، اور کبھی یائل کو خدا نے کھڑا کیا، اور برق کو کھڑا کیا۔ آپ کو بار بار یہ اس کتاب میں ملے گا، ایک سرکل آپ کو ملے گا۔ گناہ کرتے، بدی کرتے، غیر قوم ان پر چڑھ آتی، وہ انہیں مارتے، ستاتے، روتے، دعا کرتے، پھر یہ ٹھیک ہو جاتے، پھر بدی کرتے، پھر گناہ کرتے، پھر خدا کسی قوم کو ان پر چڑھا دیتا، پھر خود یہ روتے، چلاتے، دعا کرتے، اور پھر خدا کسی نبی کو، کسی بندے کو، کسی سورما کو کھڑا کرتا۔ یہ چکر چل رہا تھا، اور یہ میری اور آپ کی زندگی میں بھی چکر چلتا ہے۔ بیماری آ گئی، خدا وال بھج گئے، روزے رکھنے شروع کر دیتے۔ پریشانی آ گئی، کاروبار تباہ ہو گیا، ہم نے دعا شروع کر دی، ہم نے چرچ آنا شروع کر دیا، ہم نے بائبل پڑھنا شروع کر دی، ہم نے دعا کرنا شروع کر دی، ہم نے گھٹنوں کے بال ہونا شروع کر دی۔ جیسے حالات ٹھیک ہوئے، ہم نے پھر خدا کو بھول گئے، پھر گناہ، پھر بدی۔ یہ میری اور آپ کی زندگی میں ہوتا رہتا ہے۔ اگر میں اور آپ کہیں نا، میں لفظ میں بھی استعمال کر رہا ہوں، اگر میں اور آپ کہیں نا کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا، ہم خدا کو نہیں بھولتے، ہم خدا کو نہیں چھوڑتے، تو یہ جھوٹ ہے، یہ رونگ ہے۔ جب حالات ٹھیک ہیں، جب حالات بہتر ہیں، جب بزنس ٹھیک چل رہا ہے، ہم بھول جاتے خدا کو، عبادت کرنا، دعا کرنا، کلام پڑھنا، ورشپ کرنا۔
لیکن کیا ہوتا ہے جب پریشانی، جب مصیبت، جب اس طرح کے حالات میری اور آپ کی زندگی میں آتے ہیں، پھر ہم خدا کی طرف آتے ہیں۔ اور یہ حصہ، یہ چیز گزار کی کتاب میں بھی چل رہی تھی۔ گناہ انہوں نے کیا، گناہ مجھے اور آپ کو خدا سے الگ کر دیتا ہے، گناہ خدا کے ہاتھ کو میری اور آپ کی زندگی سے دور کر دیتا ہے، گناہ خدا کے ہاتھ کو جو قدرت کے سبب سے جلالی ہے، جو کلزم پر بڑھا تھا اور کلزم دو ٹکڑے ہو گیا تھا، خدا کا ہاتھ جو داؤد پر تھا اور جو اس کے لوگوں پر تھا، یہ خدا کا ہاتھ میری اور آپ کی زندگی سے، میرے اور آپ کے ڈیروں سے، میرے اور آپ کے جانوروں سے، میری اور آپ کی زمین سے، میری اور آپ کی صحت سے، میرے اور آپ کے گھر سے، میرے اور آپ کے بچوں سے، جب یہ ہٹ جاتا بزنس سے، یہ ہٹ جاتا، نقصان آتا، دشمن کو موقع مل جاتا، ابلیس کو موقع مل جاتا، تاثیروں کو موقع مل جاتا، بدروحوں کو موقع مل جاتا، بدی، گناہ جب میری اور آپ کی زندگی میں آتا۔ یہی ان کی زندگی میں ہو رہا تھا۔ 7 سال تک مدیانیوں کے ہاتھ میں یہ چلے گئے، انہوں نے ظلم کیا ان پر۔ کیا کرتے تھے وہ دیکھیں، اسی کتاب کو بھی پڑھیں اور پچھلی کتابوں کو پڑھیں۔ جب جب خدا ان کے ساتھ تھا، ان کا ہاتھ دشمن کے خلاف تھا، اور یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں مدیانیوں کا ہاتھ اسرائیلیوں پر غالب تھا، خدا کی قوم پر غالب تھا۔ کیونکہ ہم نے بے راہ روی، کیونکہ ہم نے خدا کو چھوڑا، ہم نے اپنی ترجیحات بدل لی ہے، گناہ میری اور آپ کی زندگی میں آ گیا، گناہ کیمپ میں، گناہ خاندان میں آ گیا ہے، اس لیے بیماری کا ہاتھ ہم پر غالب، لعنت کا ہاتھ ہم پر غالب، بدروؤں تسیروں کا ہاتھ ہم پر غالب، کمیوں، گھاٹوں، بیماریوں، لعنتوں کا ہاتھ ہم پر غالب۔ لکھا ہے مدیانیوں کا ہاتھ غالب، غالب تو انہیں آنا چاہیے تھا۔ اور ہمیں کچھ دیر پہلے میں گیت گا رہے تھے، خداوند نے سانو دیتا ہے اختیار کہ جا سپاں تے بچھواں نو مار۔ یسوع نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا، یہ اختیار میں تمہیں دیتا، جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو، جاؤ میرے نام سے بدروؤں کو۔ چاہیے تھا چرچ غالب آتا، چاہیے تھا خدا کی قوم، خدا کے لوگ، خدا کی کلیسیا، یسوع کے لہو سے دھلی ہوئی کلیسیا، میں اور آپ غالب آتے ہیں۔ میں نے کتنی مرتبہ چرچ میں دیکھا ہے، اگر کوئی بدروح گرفتہ کیس آ جائے تو کتنی بہنیں اور کتنے بھائی پیچھے ہو جاتے، توبہ کی ہے، بپتسمہ لیا ہے، بڑے سالوں سے چرچ آتے ہیں۔ اختیار کی سمجھ نہیں ہے، خدا کے ساتھ ریلیشن درست نہیں ہے، خداوند کو جانا نہیں ہے، خداوند کو جانتے نہیں ہیں۔ مدیانیوں کا ہاتھ اسرائیلیوں پر غالب ہوا، اور ہوا پتہ کیا؟ مدیانیوں کے سبب سے بنی اسرائیل نے اپنے لیے پہاڑوں میں کھو اور غار اور قلعے بنا لیے۔ کتنی عجیب بات ہے، انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ کر، کمروں کو چھوڑ کر تو باہر غاروں میں چھپ رہے تھے۔ خدا کی قوم مدیانیوں کے سبب سے کیا کر رہے تھے؟ گھر چھوڑ کر غاروں میں، قلعوں میں، کھو ان کے اندر، ٹیلوں کے اندر یہ چھپ رہے تھے۔ اپنی سرزمین ہے، وعدے کی سرزمین ہے، بدی نہیں چھوڑی انہوں نے 7 سال۔ اور میں اور آپ اپنی زندگی میں چیک کریں، کب سے میں اور آپ پس رہے ہیں، کب سے حالت نہیں بدل رہی ہے، کب سے درست انتظام نہیں ہو رہے ہیں، کب سے برکت نہیں آ رہی ہے۔ انہوں نے کچھ نہیں کیا، 7 سال بعد انہوں نے خدا ان سے فریاد کی، خدا نے ایک بندہ کھڑا کر دیا۔ میں اور آپ جب جب بھی پکاریں گے سنیے گا، خدا کسی کو کھڑا کرے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے لیے خدا کسی کو کھڑا کرے گا، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کے گھر میں سے خدا کسی کو بھی کھڑا کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ پادری کھڑا ہو سکتا ہے آپ وہ ہو، خدا آپ کے گھر میں سے آپ کو کھڑا کرے، تو کھڑی ہو، تو روزے میں ٹھہر جا، تو دعا میں ٹھہر جا، تو کھڑا ہو۔ خدا نے پتہ کس کو کھڑا کیا تھا؟ جگہ ان کو کھڑا کیا تھا۔ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں یہ پیغام کیوں اہم ہے، مدیانیوں کی روح کرتی کیا ہے، ہم آگے اس کو سمجھتے ہیں، اس کو اور اس کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ پر خدا کسی نہ کسی کو کھڑا کرے گا، محلے کے لیے، گھر کے لیے۔ بزنس فیل ہے، بیماری ہے، بدروہیں تصویریں کام کر رہی ہیں، ڈر ہے، خوف، ناکامی ہے، خدا کسی نہ کسی کو کھڑا کرے گا جگہ ان کی طرح۔ کیونکہ خدا کو کوئی برتن چاہیے زمین پر کہ میں اس کو استعمال کروں اور اپنی قدرت اس کے وسیلے سے جاری کروں۔ وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، آپ
کسی بھی عمر میں ہیں، آپ 70 سال کے ہیں، آپ 70 سے اوپر ہیں، آپ 10 سال کے ہیں، آپ 5 سال کے ہیں، خدا آپ کو استعمال کر سکتا ہے. شادی شدہ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، جاب کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، خدا کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے. عزادی کی کتاب میں ایک شخص ہے، میں بڑی دیر سے چاہ رہا ہوں کہ میں اس پر میسج دوں لیکن کبھی بس ٹائم نہیں لگا. اہود لکھا، وہ بے حقہ تھا، کھبا سی ہو کھبا، پر وہ خدا مندی بھی استعمال ہویا. عموماً بائبل میں، بائبل مقدس میں اور دنیا میں زیادہ تر دانا ہاتھ یہ پاور کو پیش کرتا ہے. دیکھیں اس کا دانا ہاتھ قدرت کے سبب سے جلالی ہے، پر خدا بے ہاتھوں کو بھی استعمال کرتا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہے کم ہیں، ہم چاہے کمزور ہیں، بات ہماری طاقت کی نہیں ہے، بات ہماری ایبلٹی کی نہیں، بات ہمارے ہاتھوں کی نہیں، بات اس کے ہاتھوں کی ہے. جب میں اور آپ اس کے ہاتھوں کے نیچے آ جاتے ہیں اور میں اور آپ اس کے ہاتھوں میں استعمال ہوتے ہیں، بات پھر بنتی ہے. آمین. پھر خدا استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. غاروں میں چھپ رہے تھے. پھر ایسا ہوتا تھا کہ جب بنی اسرائیل کچھ بوتے تھے، مدیانی، عمالیکی، اہل مشرق ان پر چڑھاتے تھے، ان کے مقابل ڈیرا لگا کر کھیتوں کی پیداوار کو برباد کر دیتے. سنیے کہ بنی اسرائیل کے لیے نہ تو کچھ معاش، کچھ نہ بچتا تھا، کوئی اکانومی معاش نہ بچتا تھا، کوئی کام ہی نہیں سی بچتا. یہ برباد کر دیتے تھے. نہ بھیڑ بکری، نہ گائے بیل، نہ گدھا چھوڑتے. وہ اپنے چوپایوں اور ڈیروں کو ساتھ لے کر آتے تھے. کیمپ پہ لا لیندے سی آن کے. کھیت کس کے ہیں؟ اسرائیلیوں کے. فصل کس کی ہے؟ اسرائیلیوں کی. وہ اپنے ساتھ اپنے جانوروں کو بھی لے آتے، ان کے کھیتوں میں چرو مفت دے. فصل کس نے بوئی ہوتی تھی؟ گھاس اور چارہ کس نے، یعنی برسین اور جوار یا جو کچھ بھی کس نے لگایا ہوتا تھا؟ انہوں نے. اور کھاتے کون تھے؟ ان کے جانور. یہ کیونکہ چھپ گئے رہے تھے. جگہ ان کی چھپا ہوا تھا. جب خدا کا فرشتہ اس کے پاس آیا تھا اور اس سے کہا تھا زبردست سورہ، آپ اندازہ لگائیں، فصل آپ لگائیں اور کوئی آ کر آپ کے چارہ جو ہے، آپ کی گندم جو ہے، آپ کی کپاس وہ لے جائے اور آپ کچھ بھی نہ کر پائیں. یہ حالت تھی ان کی. اور وہ اپنے ساتھ اپنی بھیڑ بکریاں، گائے، گدھے، جانور لیتے، ڈیرے ہی بنا لیتے تھے وہاں پر کچھ مہینوں کے لیے. اور جب ان کا سب کچھ ختم کرتے واپس چلے جاتے. کھانے کے لیے کچھ نہیں، نہ ان کے جانور بچ رہے ہیں، نہ ان کے جانوروں کے لیے، نہ ان کے لیے کچھ، کوئی معاش نہیں ہے. یہ حالت تھی ان کی. ٹڈیوں کے دل کی مانند آتے تھے. ان کے اونٹ بھی بے شمار. دیکھا، یہ لوگ ملک کو تباہ کرنے کے لیے آتے تھے. یہ لوگ ملک کو، بولیے گا، یہ لوگ ملک کو، غور کیجئے گا. بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آپ نے ویسے سن بھی لیا، پڑھ لیا، لیکن اس کے اندر ہم جائیں گے. مدیانی آتے تھے اور اسرائیلیوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑتے تھے. یہ مدیانی جو ہیں یہ آج بھی کام کر رہے ہیں. اب یہ مدیانی ایک روح کے طور پر، بد روح کے طور پر، ایک سپرٹ کے طور پر میرے اور آپ کے گھر کے خلاف ہے. کیسے؟ بہت دھیان سے سنیے گا. تو مدیانی یا میڈیا نائٹس یہ ایک سپرٹ ہے. میں اور آپ اپنے اسرائیلیوں کی طرح گھر میں رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں. کئیوں کی زمینیں ہیں، کئیوں کے جانور ہیں، کئیوں کے کاروبار ہیں آپ کے اپنے، پر برکت نہیں ہے، بڑھ نہیں رہے میں اور آپ. کیونکہ میڈیا نائٹ سپرٹ، مدیانیوں کی روح میرے اور آپ کے خلاف ہے. اب مدیانیوں کی روح کرتی کیا ہے؟ مدیانیوں کی روح فوڈ کے پیچھے ہے، خوراک میری اور آپ کے پیچھے ہے. مدیانیوں کی سپرٹ، روح، فروٹ کے پیچھے ہے. کیسے؟ کیا ہوتا تھا؟ فصل انہوں نے بوئی، ہاں، کھا کون گئے؟ تو یہ روح پھر کس کے پیچھے؟ فروٹ کے پیچھے. انہوں نے گندم بوئی، 6 مہینے 5 مہینے پانی دیا، محنت کی، کھاد ڈالی، اور جب پھل کا ٹائم آ گیا تو کیا ہوا؟ مدیانی آ گئے. جب فروٹ کا ٹائم آیا، جب حاصل کا ٹائم آیا، کون آ گئے؟ مدیانی آ گئے. کچھ ان کے لیے نہ بچتا تھا.
یہ پیسے کی برکت، معاشی برکت کے، یہ ترقی کے پیچھے ہیں. یہ فصل اور پھل کے وقت آتی ہے اسپرٹ. یہ فصل اور پھل کے وقت آتی ہے اسپرٹ. یہ اسپرٹ بھوک لاتی ہے. سارا سال آپ نے محنت کی، بچے سنیے غور سے جو پڑھتے ہیں، سارا سال آپ نے محنت کی، پڑھتے رہے دن رات پڑھتے رہے، اور جب آپ نے پیپر دیا آپ فیل. آپ بھی حیران، آپ کے ماں باپ بھی حیران. یہ کیا ہو گیا؟ میڈیا نائٹ کی اسپرٹ. سارا سال آپ پڑھیں، پیپروں کے دنوں میں بیمار، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ ہو گیا. یہ اسپرٹ آپ کے بچوں کے پیچھے ہے. آپ نے کتنی مرتبہ سنا ہوگا کہ ایک عورت حاملہ ہوئی، پریگننٹ ہوئی، 9 ماہ اس نے بڑے دھیان کیا، بڑا خیال کیا، بڑی خوراک کھائی، یا تو پیٹ میں ہی بچہ ڈیڈ یا پھر پیدا ہونے کے بعد. اسپرٹ آف میٹ. جب پھل کا وقت ہے، جب خوشی کا وقت ہے، جب فصل کا وقت ہے، جب فروٹ کا وقت ہے، جب پھل کا وقت ہے، پھل کا مزہ لیا جائے، پھل کا ٹیسٹ لیا جائے، خوشی تازگی آئے، اس وقت یہ روح آ کر سارا کچھ برباد کر دیتی. کاروبار شروع کیا، قرضہ لیا، پیسہ لگایا، یا آپ کے پاس پیسے تھے، آپ نے کاروبار شروع کیا، ٹھپ. اسپرٹ آف میڈیا نائٹ آپ کے خلاف ہے. اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے. ہمارا کام کیوں نہیں بڑھ رہا، ہمارا کاروبار کیوں نہیں بڑھ رہا. اسی پیسے سے کیوں پیچھے ہیں. یہ روح پیچھے اصل میں لگی ہوئی ہے. یہ بھی خدا کی قوم تھی. اور سب پہلی بات ہم نے سیکھ لی کیوں ایسا ہوتا ہے. جب گناہ ہے یہ روح آ کر کام کرے گی، لیکن جب خدا کے ساتھ درست ہیں خدا اس روح کو روک دے گا. سادہ حال. توبہ کریں، معافی مانگیں، خدا سے کہیں معافی مانگتے ہیں، خدا روکے گا. پھر کیونکہ خدا کا ہاتھ ہم پر ہوگا، پھر اسپرٹ کا ہاتھ ہم پر نہیں ہوگا. خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ بڑھیں. خدا چاہتا ہے کہ میرے اور آپ کے کام اور کاروبار بڑھیں. یہ جو اسپرٹ ہے، گنتی کی کتاب ہم پڑھیں گے نہیں، 31 چیپٹر پڑھے. انہوں نے بنی اسرائیل قوم کو، اسی مدیانیوں نے زنا کاری پر لایا تھا. مدیانی عورتیں آ گئی تھیں، اور وہ بلام جب لعنت کرنا چاہتا تھا خدا کی قوم پر تو لعنت ہو نہیں رہی تھی. تو پھر اس نے ایک اور بات ان کو دی. اس نے کہا اچھا لعنت ان پر نہیں ہو رہی، تم عورتیں ان کے خیموں میں بھیج دو. اور پھر خیموں میں مدیانی عورتیں مدیانیوں نے بھیجی، تو خدا کی قوم بدی اور گناہ اور زنا کاری میں چلی گئی، اور اس سے خدا کا غضب ان پر آیا. اور خدا نے وہاں پر پتہ کیا کہا؟ 31 باب کی 3 آیت میں خدا نے کہا مدیانیوں کو سے انتقام لو. اور آج خدا آپ سے کہہ رہا ہے، جس نے تیرے کاروبار ختم کیے ہیں، جس نے تیرے پیسے کو، جس نے تیرے پھل کو، جس نے تیری فصل کو تباہ کیا ہے، آپ جانور لے کر آئے. کیوں میرے اور آپ کے جانور جو ہیں وہ 2 بچے کیوں نہیں دیتے ہیں؟ یا ان کا پھل کیوں ضائع ہو جاتا ہے؟ کیوں یعقوب کے جانور بڑھ رہے تھے، اس کے ڈیرے بڑھ رہے تھے، اور کلام میں لکھا ہے یعقوب کے ڈیرے خوشنما ہیں. خدا یہ برکتیں، کاروبار کی برکتیں، پیسے کی برکتیں، یہ مجھے اور آپ کو بھی دینا چاہتا ہے. اور پچھلے اتوار ہم نے یہ بھی سیکھا کہ جب ہم دے یکی اور ہدیہ نہیں دیتے ہیں، ہم روب کرتے ہیں، ٹھگتے ہیں خدا کو. اور وہاں پر روب لفظ ہے، دھکا ڈالتے ہیں. اور ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جب ہم ہدیہ یا دے یکی دیتے ہیں تو یہ کنگڈم کلچر ہے. دے یکی اور ہدیہ دینا بادشاہی کی طرز ہے. کلام میں مجھے اور آپ کو کیا کہا گیا ہے؟ شاہی کہنوں کا فرقہ، بادشاہ. یعنی میں اور آپ کیا ہیں؟ شاہ، بادشاہ ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب سبا کی ملکہ سلیمان کے پاس آئی تھی، وہ ملکہ سلیمان بادشاہ، تو وہ اس کے لیے گفٹ لے کر آئی تھی، تحائف لے کر آئی تھی، سونا چاندی لے کر آئی تھی، مسالہ جات یا اس طرح کی چیزیں وہ لے کر آئی ہوگی. اور جب وہ واپس جانے لگی تو بادشاہ نے بھی آگے سے دیا تھا. یہ بادشاہی کی طرز ہے، یہ کنگڈم مائنڈ سیٹ ہے.
بادشاہ جب کسی کے بادشاہ کے پاس بھی جاتے ہیں وہ کچھ لے کر جاتے ہیں، اور جب وہ واپس جاتا تو اگلا بادشاہ بھی اس کو واپس دیتا ہے. یہی تو خداوند کہہ رہا ہے، اور مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں آئی. ہلو، میری طرف دیکھیں پلیز. یہی مجھے اور آپ کو ہم امیر ہونا چاہتے ہیں پر ہم کلام کے مطابق امیر نہیں ہونا چاہتے. کیا خداوند نے کہا ہے؟ دائیکی اور ہدیے میں تم مجھے ٹھگتے ہو، دے کر دیکھو. کہیں پر خدا نے نہیں کہا میرا امتحان کرو. خدا کہتا ہے اسی سے میرا امتحان کرو، میں آسمان کے دریچے کھول کر تمہیں برکت دیتا ہوں کہ نہیں دیتا ہوں. ٹڈی کو بھی میں ڈال دوں گا. یہاں پر وہ ٹڈیوں کی طرح، دل کی طرح وہ آ جاتے تھے. مدیانی روح، غور کیجئے گا، تب بھی آتی ہے جب میں اور آپ خدا کو نہیں دیتے. ابراہیم نے جنگ جیتی. سنیے، جب ابراہیم نے جنگ جیتی تو ایک طرف سے ملک صدق سالم کا بادشاہ وہ آ رہا تھا روٹی اور میں لے کر ابراہیم کے لیے. بھائی صاحب یہاں پر سامنے آئیے گا، مثال کے طور پر اس کو غلط نہ لیجیے گا. پادی صاحب ابراہیم ہے. جب یہ جنگ جیت کر آیا، مثال کے طور پر ملک صدق سالم کا بادشاہ، ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور میں ابراہیم کے لیے لے کر آیا. لیکن آپ کو پتہ ہے پیدائش کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ ابراہیم کیا لے کر آیا تھا؟ 10واں حصہ لے کر آیا تھا. ابھی رکیے، میری طرف دیکھیے گا، سمجھیں گے. عبرانیوں کے خط میں یسوع مسیح کی کہانت کو ملک صدق سالم کے بادشاہ کی کہانت کہا گیا ہے کہ مسیح کی کہانت ملک صدق کے کہانت کی طرح ہمیشہ کے لیے ہے. یسوع مسیح کون ہے جو میرے اور آپ کے لیے روٹی اور ملک صدق کیا لے کر آیا ابراہیم کے لیے؟ یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے کیا لے کر آیا؟ اور روٹی اور میں کیا پیش کرتا ہوں؟ میرا بدن، میرا خون، میں تمہارے لیے جان دے رہا ہوں. سب سے بہترین گفٹ میں تمہیں دے رہا ہوں. تم نجات نہیں پا سکتے تھے. تو یسوع مسیح جب پیالہ اور روٹی لے کر آ رہا ہے، مطلب وہ میرے اور آپ کے لیے نجات لے کر آیا ہے. میں اور آپ ابراہیم کی طرح دے یکی اور ہدیے نہیں اسے دے سکتے. بیٹھیے گا. کیا یہ بائبل مقدس کی بات نہیں ہے؟ میں نے پچھلے اتوار بھی بتایا کہ میں نے اس پر یہ دوسری مرتبہ کلام سنا ہے بس، اور آج کہہ لیں کہ تیسری مرتبہ کچھ اس پہ شیئر کر رہا ہوں. میں نے نہیں کیا اس پر میں نے خداوند سے معافی مانگی، اور خداوند نے باقاعدہ، میں روزے میں تھا، دعا میں تھا، اور خداوند نے باقاعدہ یہ آواز میرے اندر آئی کہ ان لوگوں کی برکت کو روکنے والا تو ہے کیونکہ تو نے کلام کو پریچ نہیں کیا. اور جب یہ حصہ میرے سامنے آیا ملک صدق اور ابراہیم والا، تو میں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا کہ وہ نجات لے کر آیا ہے میرے اور آپ کے لیے. میں اور آپ گناہوں کی معافی نہیں پا سکتے تھے. اس طرح مدیانی روح آ کر کام کرتی ہے، جو میرا اور آپ کا حاصل ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. اور ہم نے کیا پڑھا تھا رومیو کے خط کے اندر؟ جب نظر کا پہلا پیڑا پاک ٹھہرا تو باقی گدا ہوا آٹا پاک نہیں ٹھہرے گا. جب دے یکی میں اور آپ نکال دیں گے، خداوند کو دے دیں گے، تو پھر باقی جو حصہ ہے اس پر برکت آ جائے گی. اور میں نے پچھلی دفعہ بھی اس کو نہیں پڑھا تھا، میرا دل نہیں کرتا اس کو پڑھنے کے لیے، کیونکہ جب خدا کسی کو لعنت کر دینا تو پھر اس کو کون بدلے گا خدا کے علاوہ. خدا کہتا تم سخت ملعون ہوئے. بہت سخت لفظ ہے. یعنی اگر تم نے دے یکی میں مجھے ٹھگا تو تم ملعون ہوئے ہو. میں نے بھی ٹھگا ہے تو میں ملعون ہوں. خدا کہہ رہا ہے اور میں ہوں. اگر میں نے دے یکی نہیں دی تو پھر میں ہوں ملعون. کوئی صلاح مشورہ نہیں ہے، پھر میں ہوں. اور پھر میں دیانی روح آ جاتی ہے. اور پھر پہلے میں نے آپ کو بتایا اس دن بھی، یہ بادشاہی کی طرز ہے. میں تو تسی بادشاہ کہ جدو بادشاہ ایک بادشاہ اصلا اس دور میں بادشاہ جو ہوتے تھے نا، وہ تحفے تحائف جو دیتے تھے نا، اس سے ان کی بادشاہی کا امیری کا پتہ چلتا تھا. اور وہ کوشش کرتے تھے کہ میں بھی بڑھ کر دوں. اور دیکھیں ہمارا بادشاہ کیا کہہ رہا ہے، کہتا تم مجھے دے کر چیک کرو، میرا امتحان کرو. میں آسمان کے دریچے کو، مجھے تم نے 10واں حصہ دینا پر میں آسمان کے دریچے تمہارے لیے کھول دوں گا. یہ کنگڈم کے اصول ہیں، یہ خدا کی بادشاہی کی. یہ میری اور آپ کی آئیڈیالوجی نہیں ہے. میری اور آپ کی آئیڈیالوجی مجھے اور آپ کو برکت نہیں دے سکتی.
میرا تے تہاڈا ذہن، میرے تے تہاڈے نظریے مینوں تے تانوں برکت نہیں دے سکتے، کلام برکت دیتا ہے. تو یہ مدیانی روح کو کہیں نہ کہیں میں اور آپ بھی اجازت دے رہے ہیں. آپ سمجھے؟ یہ پھل کے پیچھے ہے، یہ میری اور آپ کی ترقی کے پیچھے ہے، یہ میرے اور آپ کے بڑھنے کے پیچھے ہے. خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ اور بڑھیں، ہمارے کام، ہمارے کاروبار اور بڑھیں. پر مدیانی روح آتی جب فصل کا ٹائم ہوتا تھا، جب برکت کا ٹائم ہوتا تھا، جب پھل کا ٹائم ہوتا تھا، یہ آتے، ان کے جانور ساتھ آتے ٹڈیوں کے دل. اور ٹڈی کیا کرتی ہیں؟ بے شک یہ سمبولیکلی ہے کہ وہ ٹڈیوں کے دل کی طرح یعنی بے شمار ہوتے تھے. اور مقصد یہاں پر ٹڈیوں کے دل کی طرح، جب ٹڈیوں کا دل آتا تھا تو کچھ بچدا کو نہیں ہے. ہاں جو ٹڈیاں آتی ہیں تو پھر کچھ بچدا، وہ درخت، وہ فصل، وہ کھیت ٹنڈ منڈ ہو جاتی ہیں. وہاں پر فصل، وہاں پر فروٹ، وہاں پر پھول، وہاں پر پھل وہ کھا جاتی، وہاں پر وہ نہیں رہتا ہے. آج کہیں نہ کہیں مدیانی روح، یہ ٹڈیاں میری اور آپ کی زندگی میں کام کر رہی ہیں. پتہ ہی نہیں چلتا، بیمار ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر نے 1000 روپیہ لے لیا، دوائی کے 2000 آگے سے بن گئے. ٹڈیاں، مدیانی اسپرٹ. خدا کہتا ہے میں ٹڈی کو ڈانٹوں گا، یہ اس کا وعدہ ہے، میرا وعدہ نہیں ہے. خدا کہتا ہے میں وبا کو ڈانٹوں گا. چیک می، مجھے چیک کرو میں تمہیں برکت دیتا ہوں کہ نہیں. اور یہ ان کے ساتھ ہوتا تھا جب برکت کا ٹائم، جب معجزے کا ٹائم. اور یہ سیزنل آتے تھے. سیزنل، سیزن تو میرا اور آپ کا ہونا چاہیے نا، برکت کا، میرے اور آپ کا، وہ حاصل کا. محنت تو میں نے اور آپ نے کی ہے، محنت وہ کرتے تھے، کھیت وہ بوتے تھے، بیج وہ بوتے تھے، پر آ کر لے کوئی اور جاتا تھا. آئیں چیک کریں چرچ آج کہ یہ حالت میری اور آپ کی نہیں تو نہیں ہے. آئیں اس روح کے خلاف جدعون کی طرح کھڑے ہوں. جدعون نے کیا کیا؟ جدعون کو خداوند کہتا ہے تو زبردست سور میں یہ چھپ کر کولو میں گیہوں جھاڑ رہا تھا. یہ خداوند کہتا اٹھ زبردست سورما، خداوند تیرے ساتھ ہے. اور یہ آگے سے پتہ کیا کہتا اگر خداوند ہمارے ساتھ ہے تو ہماری یہ حالات کیوں ہیں؟ خداوند کہتا میں تجھے، تو اسی زور میں چل. کہتا میرا تو گھرانہ غریب ہے، میں تو منسی کے گھرانے کا ہوں، سب سے غریب گھرانہ بھی میرا ہی ہے. یہ وہ بہانے بنا رہا تھا. کئی دفعہ لیڈیز پتہ کیا کہتی ہیں، میں تو عورت ہوں، میں کیسے کروں گی، میں تو لڑکی ہوں، میں تو ہاؤس وائف ہوں، میں تے گھر چ جی صبح دوپہر شام روٹیاں تے کپڑے تے میرا تے کام میں انجی ٹائم لنگ جاندہ ہے، بچے یہ وہ، میرا کسی طرح. یہ بہانے ہیں. خدا آپ کو استعمال کر سکتا ہے. آپ کسی عمر میں ہیں، آپ گھر میں کام کرتی ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کھیتوں میں کام کرتے ہیں، آپ نوکری کرتے ہیں، آپ اپنا بزنس چلا رہے ہیں. خدا آپ کو خرچ کر سکتا ہے، کیونکہ جس نے زندگی دی ہے اس کے لیے مجھے اور آپ کو وقت بھی نکالنے کی ضرورت ہے. اور پھر جدعون نے اپنے آپ کو دے دیا اور خدا نے اسے استعمال کیا. جدعون کو خداوند نے کہا بڑی اس نے فوج اکٹھی کر لی. خداوند نے کہا نہیں انہیں لوکاں نال نہیں، انج تے پھر تو کہے گا کہ فتح تیسی حاصل کیتی ہے اور صرف 300 لوگ رہ گئے تھے. آپ نے پڑھا وہ ٹڈیوں کے دل کی طرح آتے تھے، بے شمار تھے. اور پھر مدیانی، عمالیکی اور اہل مشرق، 3 قومیں، بے شمار فوج. یہ آگے سے کتنے لوگ ہیں؟ صرف 300 لوگ. پر خداوند نے ان کو فتح دی. پہلا کام کیا کیا؟ خدا نے سے کہا مذبح بنا میرے لیے، مذبح بنا. اگر میں نے اور آپ نے مدیانیوں کی سپیرٹ کو شکست دینی ہے، ایک تو بات ہم نے سیکھی اپنے دائیت کی اور ہدیوں میں ہم وفادار رہیں. اور نمبر 2 مذبح میں گھٹنوں کے بل دعا. مذبح پیش کرتا پریئر کو، دعا یا زندگی.
یہ دعا میں اس نے مذبح بنایا اور اس نے خداوند کے حضور قربانی کی. قربانی پیش کرتی ہے پرستش کو. ہر مذبح قربانی کے بغیر خالی ہے. اس مذبح کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں قربانی نہیں ہے. میں اور آپ یہاں پر آئے ہیں ایک طرح سے، یہ مذبح ہے، پر قربانی میں نے اور آپ نے کیا دی ہے؟ کتنی ورشپ کی ہے، کس قدر تالیاں بجائی ہیں، کتنے گیت گائے ہیں، اور کتنے وہ گیت میرے اور آپ کے دل سے نکلے ہیں. ہونٹوں کی قربانیاں، حمد کی قربانیاں میں نے اور آپ نے کتنی چڑھائی ہیں. ہر مذبح ستائش قربانی کے بغیر خالی، اور وہاں پر آگ نہیں ہو سکتی. سن لیجئے گا، جس مذبح پر قربانی ہے، ورشپ ہے، ستائش ہے، گیت ہے، دعائیں ہیں، شکر گزاریاں، وہاں پر خدا کی آگ، وہاں پر خدا کا مسا ہے. دوسرا کام اس نے کیا کیا؟ یہ کس نے مذبح بنایا؟ دعائیا زندگی، ستائش کی زندگی مدیانیوں کی روح کو میری اور آپ کی زندگی سے دور کر دے گی. تیسرا کام اس نے کیا کیا؟ اس کو پڑھیے گا جا کر، بہت لمبا ہو جائے گا، اس کو پڑھیے گا جا کر. اس نے اپنے باپ کے مذبح کو ڈھا دیا. کس کو ڈھا دیا؟ باپ کے مذبح کو. اس کے باپ کا جو مذبح تھا وہ بال کا مذبح تھا. اسرائیلی اور بال کے مذبح پر تھے. اندازہ لگائیں، خدا کی قوم اور بال کے مذبح پر. آج بھی خدا کی قوم پر توکل اس پر نہیں، بھروسہ اس پر نہیں. خدا نے کہا ڈھا دے، انہیں رات نو مذبح ڈھا دیتا ہوگی. خدا ان کے فرشتے نے اس کو کہا تھا، اس نے وہ مذبح ڈھا دیا. صبح پتا چلا کہ یہ اس نے ڈھایا ہے. کہتے پکڑ کر اس کو لاؤ. اور اس کا باپ پتہ کیا جواب دیتا ہے؟ اس کا نام جدعون کا پھر نام یوربال بھی رکھا گیا کہ اگر بال خدا ہے، اس کا باپ کہتا اگر بال خدا ہے تو پھر وہ آپ آئے اور اپنا دفاع کرے. اس نے بال کا مذبح ڈھا دیا. سنیے میری طرف دیکھیے، کون سے مذبح میری اور آپ کی زندگی میں ہیں جن کو خدا ڈھانے کے لیے کہہ رہا ہے؟ پھر میں اور آپ مدیانیوں کی روح پر غالب آئیں گے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ مدیانیوں کی روح کر کیا رہی ہے میرے اور آپ کے گھر میں، میری اور آپ کی زندگی میں. یہ کتنا ضروری ہے اس کے خلاف کھڑے ہونا. دعا کے ذریعے کچھ مذبح ڈھانے ہیں میں نے اور آپ نے. اور پھر ایک پوائنٹ ہم نے سیکھا، ہم نے اپنے ہدیت دیا کی خدا کے حضور لانے ہیں تاکہ ہم ملام نہ ہو، اور باقی پیڑا ایک جو پاک ٹھہرا ہے، باقی آٹا بھی گندا ہوا وہ بھی پاک ٹھہرے، باقی سیلری پر بھی خدا کی برکت آ جائے، گھر پر صحت پر برکت آ جائے. اور پھر اس نے بال کا مذبح ڈھا دیا. کئی آئیڈیا ساڑھے اپنے ہی، اسی اپنے طور تی کلام دو بغیر ٹھا دو نا، ختم. برکت خدا کے آئیڈیاز سے آئے گی، زندگی خدا کے کلام سے آئے گی، خدا کے اصولوں سے آئے گی، میری اور آپ کی اصولوں سے نہیں. خدا کے لفظوں سے روح زندگی کرتا، روح زندہ کرتا. اور یہ کلام روح القدس کے وسیلے الہام ہے، خدا کا سانس ہے، خدا کا بریتھ ہے. یہ کلام یہ زندگی دے گا، اور زندگی اور تبدیلی. کسی کی بات، کسی کی گفتگو، کسی کے آئیڈیالوجی سے، ذہن سے، نظریے سے نہیں آئے گی، کلام سے برکت آئے گی. آمین. ڈھا دے مذبح. اور پھر کیا ہوا؟ خدا نے کہا 300 لوگوں کو چن لو. اور 300 لوگوں کو چن کر اگلی بات خدا نے کہی، ایک گھڑا لو مٹی کا. کیا لو؟ کیا لو؟ سب بولیے، مٹی کا گھڑا پیش کرتا ہے مجھے اور آپ کو ایماندار. لیکن ہم مٹی کے برتنوں میں اس نے خزانے رکھے ہیں، ہم مٹی کے برتن ہیں. گھڑا پیش کرتا ہے مجھے اور آپ کو. اور پھر ایک ہاتھ میں نرسنگا لو. بولیے، دوسری چیز کیا تھی؟ پہلی چیز کیا تھی؟ گھڑا کس کو پیش کرتا ہے؟ مجھے. اور نرسنگا خدا کی عدالت کو. نرسنگا خدا کی عدالت کو. ٹھیک ہے. جب جنگ شروع ہوتی تھی یا جنگ ختم ہوتی تھی، پڑاؤ لگانا ہوتا تھا یا آگے جانا ہوتا تھا، تو نرسنگا جو ہے وہ بجایا جاتا تھا. اور یسوع مسیح نے تسلیح کے خط میں یہ بھی کہا ہے کہ جب وہ آئے گا تو مقرب فرشتے کی آواز اور نرسنگا جو ہے وہ پھونکا جائے گا. تو نرسنگا کیا تھا؟ خدا آ رہا ہے اور خدا اس قوم کی عدالت کر رہا ہے.
سنیے گا، جب میں اور آپ ہدیہ کی دے رہے ہیں، نمبر 1 دعا اور ورشپ کر رہے ہیں، نمبر 2 اپنے خیال اپنے آئیڈیا میں نے اور اپنے ڈھا دیے ہیں، اور پھر ایک گھڑے کے طور پر میں اور آپ خدا کے سامنے حضور اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے، تو نرسنگا پیش کرتا خدا ہوں آئے گا تے عدالت کرے گا کدی مدیانیاں دی روح دی، جیڑی میری تاڑی فصل دے، جیڑی میری تاڑے پیسے دے، نوکری نہیں مل رہی، باہر کے ملک کے دروازے نہیں کھل رہے، کام اور کاروبار نہیں بڑھ رہا، پھل اور فروٹ کے خدا اس سپیرٹ کی میڈیا نائٹ سپیرٹ کی کیا کرے گا، آ کر عدالت کرے گا۔ آمین آمین۔ اور پھر ایک اور چیز تھی، مشل، جلتی ہوئی مشل گھڑوں کے اندر، ایک ہاتھ میں تلوار تھی اور وہ گھڑے تو ان کے پاس موجود تھے اور مشل تھی، اور مشل خدا نے کہا گھڑوں کے اندر رکھنا، اور انہوں نے پتہ پھر کیا کیا تھا، مشل پیش کرتی ہے خدا کے کلام کو اور روح القدس کو۔ مشل کس کو پیش کرتی ہیں؟ خدا کے کلام کو، اور خدا پتہ مجھے اور آپ کو کیا سکھا رہا ہے، اے جڑی روح، یہ جو میڈیا نائٹ کی سپیرٹ تمہارے پھل کو کھا جاتی ہے، تمہاری فصل کو برباد کر دیتی ہے، جانوروں کے بچے ضائع ہو جاتے ہیں، تمہارے جانور بڑھ نہیں رہے، تمہارے کھیتوں میں پیداوار کم ہوتی جا رہی ہے، تمہارے کام کاروبار اور سیلری میں اور گھر میں پیسے کی برکت نہیں ہے، پھل نہیں ہے۔ خدا پتہ کیا کہہ رہا ہے، مشل خدا کا کلام لے، روح القدس کی آگ لے، تو جو مٹی کا برتن ہے اس کے اندر پاک روح کی آگ اور یہ کلام ہوگا، اور جب تو کلام کرے گا۔ انہوں نے پتہ کیا کیا تھا، انہوں نے وہ گھڑے پھوڑے، اور ان گھڑوں کے پھوڑنے کی آواز اور 7 نرسنگوں کی آواز، یعنی ایسے لگا تھا جیسے کہ بم بلاسٹ ہو گیا ہے، اور وہ ڈر گئے، اور خدا نے ایک بڑی فتح دی اور مدیانیوں کو مار دیا گیا۔ خدا کہہ رہا ہے جب تم میرے کلام کے ساتھ اور پاک روح کی آگ کو اپنے اندر لے کر ورشپ میں جھکا ہوا مذبے میرے لیے بنا کر، اپنے آئیڈیا ختم کر کے، اپنی سوچوں کو ختم کر کے، جب تیرے اندر پاک روح کی آگ ہوگی اور تم نرسنگا، اور میں پھر نرسنگے کے طور پر، یعنی میں عدالت کروں گا ان سپیرٹس کی۔ مجھے اور آپ کو اصل میں پتہ ہی نہیں ہے، پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال ہم نے روحانی جنگ کے بارے میں بڑی تفصیل سے سیکھا تھا، کئی اتوار اس پہ سکھایا گیا تھا کہ میں اور آپ روحانی جنگ میں، اور میری اور آپ کی کئی برکتیں اصل میں اور آپ جنگ نہیں کر رہے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں اس کے پیچھے دشمن ہیں، تصویریں ہیں، بدروہیں ہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ سب ہتھیار باندھ لو، تمہاری روحانی جنگ ہے، شرارت کی روحانی فوجیں، تاریکی کے حاکم تمہارے خلاف ہیں۔ کیونکہ تم چرچ آتے، کیونکہ تم ایماندار ہو، کیونکہ تم شاعر بانی میں شریک ہوتے ہو، تمہاری اور میری جنگ ہے۔ یہ خدا کہہ رہا ہے، اس کا کلام کہہ رہا ہے۔ یہ سپیرٹ جو میرے اور آپ کے پھل کے پیچھے ہیں، آئیں اس کا مقابلہ کریں۔ انہوں نے ان کے 2 سورماؤں کو بھی پکڑ لیا، جدعون نے، وہ بہت اہم ہے، وہ بہت اہم ہے ان کے بارے میں سیکھنا۔ ایک کا نام تھا اوریب اور ایک کا نام تھا زیب، میں شاید غلط پڑھ لیا پہ، وہ وہاں پر ہے زال حمزہ یہ اور بے، زیب ہی پڑھا جائے گا نا، اوریب زیب، اگر حمزہ ساتھ پڑھے تو ٹھیک ہے، کاٹی مرضی جن مرضی پڑھ لو۔ اوریب کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ریون اس کے لیے لفظ ہے جو کووں کے لیے، کروز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کتنی مرتبہ آپ نے دیکھا ہے بچے نے بوٹی پھڑی ہوتی ہے، بلکہ میں تو کئی باری مامو ٹیڈی دی دکان تے، جلیبی والی دکان تے ویکھیا بڑیاں نے جلیبی پھڑی ہوتی ہے یا پکوڑے دکان کے کھو کے لے جاندے۔ اب آپ نے پیسے لگائے اس جلیبی پر، یا آپ کا بچہ جو چیز کھا رہا آپ نے اس پر پیسے لگائے ہیں، وہ ایک طرح سے فروٹ ہے، اور کوے آ کر کیا کرتے ہیں؟ آپ نے کبھی دیکھا کہ کوے اگر آپ نے ہنڈیا بھی رکھی ہوئی ہے، حالانکہ وہ گرم ہوتی ہے، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہنڈیا پر بھی حملہ کرے اور اوپر سے ڈھکن اتار دیں۔ کئی بار تو ہو سکتا ہے کسی ایلیا کو بوٹیاں دی لوڑ ہے، مذاق کر رہا ہوں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ کوے آپ کے پھل کے پیچھے۔ اب اوریب جو سورما تھا، آپ اگلا 7واں چیپٹر اس کو پڑھیں تو اس کے اینڈ پر آپ کو ملے گا کہ انہوں نے اوریب کو اور زیب کو جو ہے وہ کولو کے پاس انہوں نے قتل کر دیا۔ 7ویں چیپٹر کے اینڈ پر آپ کو ملے گا انہوں نے اس کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ اوریب، کرو،
ہوا میں اڑنے والا یہ پرندہ کوا انکلین پرندہ ہے، ناپاک پرندہ ہے، اور بائبل میں بدروحوں کو ناپاک روح کہا گیا ہے۔ ایک طرح سے یہ کوے یعنی پیش کر رہے ہیں، اور ایک پیش کر رہا ہے ناپاک سپرٹ کو، اور جدعون نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب سمجھ رہے ہیں ساری کہانی کو، روحانی جنگ کو۔ مدیانی روح پیچھے ہیں، اور ان کے سپہ سالار کون ہیں؟ اوریب اور زیب، اور اوریب کا نام کا مطلب ہے کوا، یعنی سپرٹ ہے یہ بھی ایک۔ یہ آتے کووں کی طرح اور آپ کا چھین کر لے جاتے ہیں، آپ کی برکت کو۔ اور زیب کا مطلب ہے ولف، بھیڑیا۔ جھوٹے استاد کو یہ پیش کرتا، جھوٹے نبی کو یہ بھیڑیا پھاڑ کھاتا ہے۔ خدا نے کہا بھیڑیوں سے خبردار رہو، جھوٹے استادوں جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو۔ مسیح اچھا چرواہا ہے جو بھیڑوں کی لیے جان دیتا اور بھیڑوں کی رکھوالی کرتا ہے۔ پر زئیب جو ہے، زئیب یہ ولف ہے، یہ تباہ کرنے کے لیے آتا ہے، یہ آپ کے خلاف منصوبہ بناتا ہے۔ اور ایب اور زئیب جو ہیں یہ سپرٹس، اس کو بھی جدعون نے قتل کر دیا۔ مین کون تھے؟ مدیانی تھے، پر اندر کون تھے؟ سورما جو لیڈ کر رہے تھے وہ اوریب اور زئیب تھے۔ اور خداوند نے یہ بھی ان کے سامنے، جب میں اور آپ جنگ لڑ رہے ہوں گے، خدا ان سپرٹس کے بارے میں مجھے اور آپ کو سکھائے گا اور بتائے گا جن کے بارے میں مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہے، اور میں اور آپ ان کو بھی مار لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ میں اور آپ مذبح پر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اور آپ نے ہدیہ اور دعائیت کی دینی شروع کر دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اور آپ نے اپنے آئیڈیا کے مذبح کو اٹھا دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں اور آپ کلام کو لے کر اور روح القدس کے ساتھ میں اور آپ آئے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو برتنوں کے طور پر مٹی کے خدا کے حضور پیش کر دیا ہے، اور خدا آئے گا اور عدالت کرے گا ان سپرٹس کی، اور خدا ایک بڑی فتح جو ہے وہ میری اور آپ کی زندگی میں لائے گا۔ آمین۔ میں اس کلام کو یہاں پر ختم کروں گا، لیکن میں چاہوں گا